والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ رات یہ سورہ عصر کی آیات ہیں۔ سورہ عصر مکی سورہ مبارکہ ہے اور اپنے مضمون کے لحاظ سے نہایت مختصر اور جامع صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بات کو بیان فرمایا ہے اور اس میں یہ بات وعدے کی گئی کہ کون لوگ ہیں جو خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں اور کون ہیں جو خسارے سے بچنے والے ہیں۔ اس صورت کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جب دو افراد آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک وہ ایک دوسرے کو یہ صورت نہیں سنا لیتے تھے۔ یعنی اتنی اہمیت ہے اس صورت کی کہ یہ صورت اس کی یاد دہانی ایک دوسرے کو کراتے تھے۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس کے حوالے سے یہ ہے کہ میں نے اس صورت کا مفہوم یعنی خسارے کا مفہوم ایک برف فروش سے سیکھا جو یہ صدا لگا رہا تھا کہ اے لوگو رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ یعنی وہ برف اس کا سرمایہ ہے اور ہر آن وہ گھلا جا رہا ہے، اگر کوئی نہیں خریدے گا تو وہ سرمایہ پگھل کر ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم سے بات بیان فرمائی ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب یہ زمانہ نہ جانے کب سے شروع ہے، کب تک جاری رہے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہر شخص جو بھی زندگی بسر کر رہا ہے وہ اسی زمانے کا کچھ حصہ ہے جو اس کو ملا ہوا ہے، نہ جانے کتنا حصہ ہے، وہ کتنے سال ہے، کتنے مہینے ہیں، کتنے دن ہیں۔ تو یہ بڑا سرمایہ ہے انسان کا، یہ جو زمانہ یہ عمر کی شکل میں اس کو ملا ہوا ہے کہ اسے جو کچھ کرنا ہے اسی مہلت میں کرنا ہے، اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، اس زمانے کی جو ہر آن اس کا مستقبل حال میں اور حال ماضی میں تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے اور کوئی اس کو لوٹا نہیں سکتا۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، لہذا اس کو ضائع ہونے سے بچاؤ، اس کو اپنے لیے مفید بناؤ، اس کو اپنے لیے ایسا بناؤ کہ اس کی اچھی جزا تمہیں ملے اور بری جزا سے تم بچ جاؤ۔ تو فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، حقیقت یہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان خواہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر، فرمایا جا رہا ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ خسارے میں ہے۔ اب خسارہ ایسا لفظ ہے کہ جسے کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خسارہ خواہ ایک پائی کا ہو یا مکمل دیوالیے کی شکل میں ہو، کوئی بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ خسارہ تو خسارہ، کوئی شخص اس بنیاد پہ بھی کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ برابر برابر رہ جائے۔ ہر شخص اس امید پر کاروبار کرتا ہے کہ اسے منافع ہو، وہ خسارے سے بچ جائے۔ تو چونکا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ فرما کے کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ اب کون ہے جو اس خسارے سے بچنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ 4 صفات ہیں، جو لوگ ان صفات کو اختیار کریں گے وہ خسارے سے بچ جائیں گے، اور جو اس سے خالی رہیں گے وہ خسارے سے دوچار ہو جائیں گے۔ ان میں سب سے پہلے صفت یہ بیان فرمائی الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ یعنی خسارے سے بچانے والی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب تو ماننا ہے، یعنی
اللہ کو ماننا کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، فرما روا ہے، وہی اس کائنات کا رب ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کے فرشتوں کو ماننا۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی جو کتابیں ہیں ان سب پر ایمان لانا، کسی ایک کتاب کا انکار بھی سب کتابوں کا انکار ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانا، تمام پیغمبروں کو برحق ماننا، کسی ایک پیغمبر کی تکذیب بھی تمام پیغمبروں کی تکذیب ہے، اس لیے کہ تمام پیغمبروں کی دعوت ہی ایک ہے، سب کی دعوت ایک ہے۔ اور پھر یہ کہ آخرت پر ایمان لانا، یعنی آخرت برحق ہے یہ بات قبول کرنا، اور ایک دن آئے گا کہ جب سب انسان دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ کے حضور پیش ہوں گے، تو اس چیز کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو سب سے پہلی صفت جو خسارے سے بچانے والی ہے وہ ایمان لانا ہے۔ اور پھر ایمان لانے کے بعد دوسری صفت جو بیان فرمائی وہ عامل الصالحات، نیک اعمال کرنے والے لوگ، وہ خسارے سے بچیں گے۔ نیک اعمال ہی اصل میں ایمان کی تصدیق ہے، یعنی جس چیز پر ہم ایمان لائے ہیں اسے عملی طور پر بھی اختیار کریں، یعنی عملی اظہار جو ہے ایمان کا وہ کیا ہے؟ عمل صالح۔ تو عمل صالح کرنا جس میں یہ نماز، روزہ، عبادات بھی شامل ہیں اور معاملات بھی شامل ہیں۔ انسان کے جو بھی معاملات ہیں زندگی میں، جو بھی وہ انجام دیتا ہے، وہ اگر اللہ کی رضا کے تابع ہیں تو پھر وہ عمل صالح ہے، اور اگر اللہ کی ہدایات سے برعکس ہے تو وہی عمل سوء ہے، پھر وہ برے اعمال میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا یہ دوسری شرط ہے خسارے سے بچانے والی۔ ورنہ ایسے ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جو ایمان لا کر نیک عمل نہیں کرتے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، فرمایا آمنو، ایمان لاؤ، یعنی ایمان لانے والوں کو تاکید کی گئی ہے کہ ایمان لاؤ۔ یہ ایسی ہے جیسے انسان کا بچہ ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ بھئی آدمی بن، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے حرکات کر رہا ہے کہ جو آدمیت سے میل نہیں کھاتے۔ کسی عام آدمی کو بھی ہم کہتے ہیں جب وہ صحیح رویہ اختیار نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں بھئی آدمی بنو، حالانکہ وہ انسان تو ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ایمان والوں کو عمل صالح جو ہے وہ کرنے سے ہی پہچان ہوتی ہے کہ یہ ایمان والے۔ اور تیسرا وصف یہ بیان فرمایا کہ وتواصوا بالحق، جو حق کی وصیت کرتے ہیں، یعنی ایمان کو اپنے تک ہی محدود نہیں رکھنا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اب انہی لوگوں نے اس کام کو جاری رکھنا ہے جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد دوسروں کو بھی ایمان کی دعوت دینا، اللہ کے دین کی ترویج اور اس کی اشاعت کرنا، دوسروں تک اس کو پہنچانا، یہ ذمہ داری ہے، یعنی حق بات کی وصیت کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک پابند کیا ہے اہل ایمان کو، فرمایا کہ لوگوں تک پہنچاؤ، بلغوا، ابلاغ کرو، بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے آگے پہنچاؤ، خواہ تمہارے پاس ایک آیت کا علم کیوں نہ ہو، یعنی اگر ایک آیت کا علم بھی ہے تو اسے اپنے تک نہ رکھو بلکہ اسے دوسروں تک پہنچاؤ، دوسروں کو بھی باخبر کرو۔ یہ کام ہر فرد نے کرنا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد نے یہ فریضہ انجام دینا ہے کہ وہ حق کی وصیت کرے، آگے پہنچائے۔ اور پھر چوتھا وصف خسارے سے بچانے والا کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرنا۔ صبر یعنی جب بھی حق کے لیے انسان کھڑا ہوگا، حق کی ترویج کے لیے، حق کی تاکید کے لیے، تو اسے مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس مزاحمت سے مرعوب ہو کر حق کی وصیت چھوڑنی نہیں ہے بلکہ جاری رکھنی ہے۔ انداز تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو اس چیز کو برداشت کرنا، جو مخالفت ہیں، جو مزاحمت ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں بھی بنائیں گے، لیکن صبر برداشت کرنا اور اپنے کام کو جاری رکھنا، کام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو ان چار وصف میں
فرمایا کہ جن لوگوں میں ہوں گے وہ خسارے سے بچیں گے اور جو ان سے خالی ہوں گے وہ خسارے سے دوچار ہو جائیں گے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، یعنی ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کرنا، یہ انسان کو خسارے سے بچانے والی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 4 خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔